السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کہہ دو اے کافرو، قل یا ایھا الکافرون کے معنی کہہ دو اے کافرو۔ خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور بتایا گیا کہ صاف صاف کہہ دیں، لیکن آگے یہ مضمون بتاتا ہے کہ ہر مومن کی ذمہ داری، ہر مسلمان، ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے کہ وہی بات کافروں سے کہہ دینی چاہیے جو بات کی آیتوں کے اندر ہمارے سامنے آتی ہے۔ کیا ہے وہ؟ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ تو کتنا کامن ہے اور کتنا عام انداز ہے۔ ہم بار بار پڑھتے ہیں اس صورت کو، لا کے معنی نہیں، عابدو عبادت، ما تعبدون، جو تم عبادت کرتے ہو ان کی میں نہیں کرتا، ایسا آتا۔ جن کی عبادت تم کرتے ہو میں نہیں کرتا، اور نہ تم اس کی عبادت، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ یہ ہے ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی ہے۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین۔ یہ ہے 6 آیتوں کا اس کی ترجمانی۔ یہ ہے، اس کی گزشتہ بھی ہمارے سامنے بات آئی تھی کہ یہ مکی صورت ہے، اور اب پہلی آیت میں قل یا ایھا الکافرون کے لفظ الکافرون کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا۔ اور تاریخی پس منظر میں بھی یہ بات آئی تھی کہ ایک ایسا دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر گزرا کہ دعوت اسلام کے خلاف قریش کے مشرک معاشرے میں مخالفت کا طوفان برپا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی یہ پیغام لوگوں کو سناتے، ان کو یہ کرتے، تو کیا ہوتا تھا؟ وہ لوگ مخالفت کرتے تھے، اپوز کرتے تھے، سن کر نہیں لیتے تھے۔ جیسا بھی آپ لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں، غور سے یہ کر رہے ہیں، اللہ کا کلام ہے کیا ہے، ویسا نہیں سنتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکتے تھے، آوازیں کرتے تھے زور زور سے، اور منع کرتے تھے مت یہ کرو کر کے۔ ایسے مخالفت یہ بڑھتے بڑھتے جو ہے بہت شدید سے شدید تر اور فزیکل ہوتی گئی ہیں، بلکہ بہت سارے پروپوزلس انہوں نے دیے۔ ان میں یہ کہا کہ جو ہے قریش کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیا بات پیش کر رہے تھے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جائیں گے، خالی لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کلمہ وہ لوگ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ کتنا سمپل تھا، لا الہ الا اللہ کہنا تھا، لیکن وہ کہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ اس لیے وہ لوگ نہیں کہتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب ہم نہیں کہیں گے معبودوں کو، تو پھر جب ایک اللہ کو جب ہم مانیں گے تو پھر تمام معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، تمام ان لوگوں کو چھوڑنا پڑے گا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا کرتے ہیں۔ تو وہ جانتے تھے، اس لیے وہ نہیں کہتے تھے، وہ جو ہے نہیں۔ ہم اس کلمے کے مقابلے میں 10 اور کلمے دوسرے ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا پروپوزلس رکھے، وہ لوگ انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو ہم مکے کے سردار بنانا ہے تو سردار بنا دیں گے، اگر آپ کو جو ہے دولت چاہیے تو ہم اتنی دولت دیں گے کہ آپ جو ہے آپ کے لیے بہت کافی ہو جائے گی، اگر آپ کسی عورت جن کو پسند کرتے آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی بھی کرا دیں گے، یا یہ بھی کہا کہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ بیماری کی وجہ سے اگر یہ کلمہ بولتے ہیں تو ہم آپ کو اچھے طبیب سے علاج کرائیں گے۔ دیکھو کافر بھی کیا بولتے تھے؟
اچھے طبیب سے علاج کریں گے. تو یہ بھی ہم کو انڈائریکٹلی ایک سبق ملتا کہ جب ہم بیمار ہوں تو اچھے طبیب سے، اچھے ڈاکٹر سے، اچھے اس سے علاج کرانا چاہیے. نیم حکیم قطرے جان ویسے ان سے نہیں ہے، اچھے اس سے کرانا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے کیا ان کو یہ سننے کے بعد میں کیا بولا کہ جو ہے آپ ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں تب بھی میں یہ کلمے سے باز نہیں آؤں گا. یہ بات تھی. اگر کوئی رکھ سکتا ہے سورج ایک ہاتھ میں چاند نہیں رکھ سکتا ہے، لیکن آپ نے اتنا بڑا کہ اگر آپ یہ بھی رکھ دیں تب بھی میں یہ کلمے کی بات جو چھوڑوں گا نہیں. یہ ہے وہ چیز جو ہمیں بھی اپنے جو یہ ہیں سماج میں، معاشرے میں، دوست احباب میں، سرکل میں، گروپ میں، ان لوگوں کے سامنے اسلام کا پیغام دینا چاہیے، پہنچانا چاہیے. قول سے، زبان سے، عمل سے، دونوں ذریعوں سے کرنا چاہیے. حکمت سے، وزڈم بولتے ہیں انگریزی میں حکمت کو، اس کے ذریعے سے اچھے اخلاق، اچھی گفتگو، اچھی بات چیت، اچھا برتاؤ سے پیش آنا چاہیے. تو یہ پھر ہمارا اسلامی لٹریچر اگر یہ ہے تو ہم اگر اچھا نہیں سمجھاتے تو اسلامی لٹریچر ان کو دینا، کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو قرآن مجید ٹرانسلیشن والا دینا، تاکہ وہ جو ہے اس سے سمجھیں کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، سمجھیں. اب جب ہم دیں گے تو ظاہر ہے ہم کو بھی کچھ نہ کچھ معلوم ہونا چاہیے کیا ہے اس کے اندر جو چیز ہم ان کو دے رہے ہیں. کبھی وہ ہم سے سوال کرے اور ہم جواب نہ دیں تو کتنا گڑبڑ ہو جاتا. تو ہم کو معلوم رہنا چاہیے، بتانا چاہیے کیا یہ کر کے. اس لیے ہم پریپیئرڈ، تیار رہنا چاہیے. کوئی بھی یہ چیز ہم تیار. اب یہ چیزیں یہ کرنے سے کیا ہے ہم بھی تیار ہوتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. تیار ہونا چاہیے. ایسے پروپوزلس ہوتے. کبھی کہتے کہ 1 سال تم ہمارے معبود. ان کے معبود کون تھے؟ بت تھے، لات، عزا، منات، کیا کیا وہ بت تھے. اور دوسرے اپنے نفس کو بھی معبود بنا لیے تھے، اپنے خواہشات کو بھی معبود بنا لیے تھے. کیا کیا ہے انسان معبودوں کو صرف دکھنے والی چیز ہی بت تو معبود نہیں ہوتے، بلکہ انسان اللہ اور اس کے رسول وہ چھوڑ کر جن جن چیزوں پر وہ توکل کرتا، بھروسہ کرتا، اور جو چیزیں اس کی پرستش کرتا، تمام چیزیں وہ جو ہے اس کی شکل میں آتے ہیں معبود کی شکل. تو پر یہ اس کا پس منظر تھا. اور جب انہوں نے کہا کہ 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو اور 1 سال ہم تمہارے اللہ کی خالص عبادت کریں گے، ایسا ان کا ایک پروپوزل تھا کمپرومائز کرنے کے لیے. کیا اللہ کے رسول نے مانے کیا یہ بات کی؟ نہیں مانے. بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نزول فرمایا، قل یا ایھا الکافرون، آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے. یہ ہے اس کا بیک گراؤنڈ، یہ ہے اس کا. اور اس کے تعلق سے بھی کچھ نکات ہمارے سامنے آ چکے ہیں. کافر کا لفظ جو ہے، کافر کا لفظ بھی سمجھنا ضروری ہے. کافر کا لفظ کوئی گالی نہیں ہے جو اس آیت کے مخاطبوں کو دی، بلکہ عربی زبان میں کافر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انکار کرنا، ریفیوز کرنا، نہیں ماننا، ان بلیور کو کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں مومن کا لفظ مان لینا، بلیف کرنا، تسلیم کرنا، بلیور کے لیے بولا جاتا ہے. لہٰذا اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اے کافرو، دراصل اس معنی میں ہے کہ اے وہ لوگو جنہوں نے میری رسالت، میری پیغمبری، میری لائی ہوئی تعلیم کو ماننے سے انکار کر دیا. اور اسی طرح ایک مومن جب یہ لفظ کہے گا تو اس کی مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے والے ہوں گے. یہ بھی اور بھی باتیں اس ضمن میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. تو یہ تمام ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائے. اب اس کے بعد فرمایا میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو. یہ بھی ہے، اس میں بھی وہ سب معبود شامل ہیں جن کی عبادت دنیا بھر کے کفار اور مشرکین کرتے رہے اور کر رہے ہیں. ان میں کون کون اور کن کن معبود بنا لیے تھے وہ لوگ؟ جن کو، انبیاء کو، اولیاء کو، زندہ مردہ انسانوں کی روح کو، سورج کو، چاند کو، ستارے، جانور، درخت، دریا، بت، یعنی جن چیزوں میں انہوں نے طاقت، جن چیزوں سے دیکھا کہ اس سے فائدہ پہنچ سکتا تو اس کو معبود بنا دیا، اور جن چیزوں سے ان کو نقصان پہنچتا
ان کو تکلیف ہو سکتی، تو اس سے ڈر کے اس کو معبود بنا دیا۔ نفع نقصان دینے والی دونوں چیزوں کو لوگوں نے کیا کر دیا تھا؟ معبود بنا۔ تو یہ اور ان سب کا دراصل پیدا کرنے والا، جن جن کو لوگ پرستش کرتے تھے ان تمام کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ تو پھر ان سب لوگوں کے تمام معبودوں کی عبادت سے کسی استثناء کے بغیر برات کا اعلان کیسے سے ہو سکتا، جبکہ اللہ بھی ان میں شامل ہو؟ تو یہ ملاوٹ کرتے تھے وہ لوگ۔ اس کے جواب میں یہ ہے کہ اللہ کو معبودوں کے مجموعے میں ایک معبود کی حیثیت سے شامل کر کے اگر دوسروں کے ساتھ اس کی عبادت کی جائے تو وہ شخص جو توحید پر ایمان رکھتا ہو لازماً اس عبادت سے اپنی برات کا اظہار کرے گا، کیونکہ اس کے نزدیک اللہ معبودوں کے مجموعے میں سے ایک معبود نہیں بلکہ وہی ایک تنہا معبود ہے، ایک اللہ ہے، اور اس مجموعے کی عبادت سرے سے اللہ کی عبادت ہی نہیں ہے، اگرچہ اس میں اللہ کی عبادت بھی شامل ہے۔ اس لیے خالص اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے کسی شکل میں بھی، اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں نہ اس کے اختیارات میں بھی۔ اللہ اللہ، قل هو اللہ، کہو اللہ ایک ہے۔ کتنا امپورٹنٹ جملہ ہے، کیسا ہے یہ؟ کہہ دو ان کافروں سے کہ وہ سورہ اخلاص کے اندر آتی نا بات، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ کتنا بیوٹیفل ڈیفینیشن ہے۔ ہو از اللہ بولے تو تم لوگ بھی سورہ اخلاص پڑھ کے اس کے میننگ بتا سکتے، قل هو اللہ ہوتی، ایسا۔ تو اس طریقے سے یہ لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد، تو اس طریقے سے جو ہے سورہ اخلاص کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف جو ہے آئی ہے۔ تو پھر آگے اب کیا فرمایا گیا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ تھوڑی سی گرامر کی اور تھوڑی سی اس کے اوپر مولانا نے جو ہے اس کے ڈسکشن لیا ہے۔ ما آبدو عربی زبان میں ما کا لفظ عموماً بے جان یا بے عقل چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ذی عقل ہستیوں کے لیے من کا لفظ بولا جاتا۔ تو اس کے اوپر مولانا نے گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کہ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں من آبدو کہنے کے بجائے ما آبدو کیوں کہا گیا؟ تو اس کو اگر تفصیل میں جانا ہے تو اس کے 4 تعویلات مولانا نے جو ہے اس میں دیے ہیں، 4 ریزنس اس پر انہیں دی۔ ایک یہ کہ یہاں ما بمانی من ہے، ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ یہاں ما بمانی الذی یعنی جو یا جس سے ہے، تیسرے یہ کہ دونوں فقروں میں ما مصدر کے معنی میں ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میں وہ عبادت نہیں کرتا جو تم کرتے ہو، یعنی مشرکانہ عبادت، اور تم وہ عبادت نہیں کرتے جو میں کرتا ہوں۔ یعنی یہ اس میں چوتھا کہ پہلے فقرے میں چونکہ ما تعبدون فرمایا گیا، اس لیے دوسرے فقرے میں کلام کی مناسبت برقرار رکھتے ہوئے ما عابدو فرمایا گیا، لیکن دونوں جگہ صرف لفظ کی یکسانی ہے، معنی کی یکسانی نہیں ہے، اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں ہمیں ملتی ہیں۔ اب یہ چاروں تعویلات ریزنز اگرچہ ایک لحاظ سے درست ہیں اور عربی زبان میں یہ سب معنی لینے کی گنجائش ہے، لیکن ان میں سے کسی سے بھی وہ اصل مدعا واضح نہیں ہوتا جس کے لیے من آبدو کہنے کی بجائے ما آبدو کہا گیا۔ دراصل عربی زبان میں کسی شخص کے لیے جب من کا لفظ استعمال ہوتا تو اس سے مقصود اس کی ذات کے متعلق کچھ کہنا یا پوچھنا ہوتا، اور جب ما کا لفظ استعمال ہوتا تو اس سے مقصود اس کی صفت کے بارے میں استفسار یا اظہار خیال ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی جیسے اردو زبان میں جب ہم کسی شخص کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب کون ہے، تو مقصد اس شخص کی ذات سے تعارف حاصل کرنا ہوتا ہے۔ ہم بولتے ہیں یہ صاحب کون ہے، کیا ہے، تو انٹروڈکشن لینا ہوتا ہے۔ مگر جب ہم کسی شخص کے متعلق پوچھتے ہیں کہ یہ صاحب کیا ہیں، تو اس سے یہ معلوم کرنا مقصود ہوتا کہ مثلاً وہ پولیس کے آدمی ہیں یا فوج کے آدمی ہیں، اور کسی درسگاہ میں کالج میں پڑھاتے ہیں، لیکچرر ہیں، پروفیسر ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہے، یہ دونوں کا ڈفرینس جو ہے ذرا سمجھنا ہے اس کو۔
بار بار اگر سیکنڈ ٹائم اگر آپ لوگ سنیں گے تو بات کلیئر ہوگی. تو یہ چیز ہے. بس اگر اس آیت میں یہ کہا جاتا لا انتم عابدون من عابدو، تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تم اس ہستی کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی عبادت میں کرتا ہوں. اور اس کے جواب میں مشرکین اور کفار یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ کی ہستی وہ تو ہم مانتے ہیں اور اس کی عبادت بھی ہم کرتے ہیں، لیکن جب یہ کہا گیا کہ لا انتم عابدون ما عابد، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن صفات کی معبود کی عبادت میں کرتا ہوں ان صفات کے معبود کی عبادت کرنے والے تم نہیں ہیں. اور یہی وہ اصل بات ہے جس کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین منکرین خدا کے سوا تمام اقسام کے کفار دین سے قطعی طور پر الگ ہو جاتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا ان سب کے خدا سے بالکل مختلف ہے. ان میں سے کسی کا خدا ایسا ہے. اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ دوسرے مذہب کے اندر، دوسرے دین کے اندر خدا کو کیسے کیسے ڈیفائن کیا گیا. جیسے یہ عباس کیا کہتے تھے، 6 دن میں دنیا پیدا کرنے کے بعد 7ویں دن آرام کرنے کی ضرورت. یہود کہتے تھے، نصارہ ہے. 6 دن اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنایا، 7ویں دن تھکن ہوئی تو آرام. ایسا نہیں ہے اللہ الحی القیوم، نہ اونگ آتی نہ اسے نہ تھکتا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے. تو اللہ کا ڈیفینیشن ادھر ہے. انسان سے کمپیئر نہیں کر سکتے. انسان جس طریقے سے تھک جاتا، سکون چاہیے، آرام چاہیے، ویسا نہیں ہے. ایسا ہی نہیں. تو بعض لوگوں نے کیسے کیسے رب کو بنایا، جو رب العالمین نہیں بلکہ رب اسرائیل، بنی اسرائیل نے ایسا کیا تھا، جس کا ایک نسل کے لوگوں سے ایسا خاص رشتہ ہے جو دوسرے انسانوں سے نہیں ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام سے کشتی لڑتا، تو یہ بھی لوگوں نے بتا دیا. یعقوب علیہ السلام سے کشتی، اور ان کو گرا نہیں سکتا، جو عزیر نامی ایک بیٹا بھی رکھتا ہے. ایسے ایسے چیزیں لوگوں نے جو ہے اللہ کی طرف منسوب کرے تھے. کسی کا خدا یسوع مسیح نامی ایک اکلوتے بیٹے کا باپ ہے، اور وہ دوسروں کے گناہوں کا کفارہ بنانے کے لیے اپنے بیٹے کو صلیب پر چڑھوا دیتا. یہ کیا ہے، کسی کا خدا یسوع مسیح نامی ایک اکلوتا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں نصرانی، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. حالانکہ ہاں لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کا اولاد. لیکن یہ لوگوں نے ایسا، تو ان تمام چیزوں کو جو ہے یہاں پر رد کر دیا، کینسل کر دیا گیا. تو کسی اور بھی ان کا کیا ہے تصور، اس کرسچنس کے اندر کچھ بھی برائی کرو، برائی کرنے کے بعد تم اپنے پوپ کے پاس یا تم اپنے فادر کے پاس جو ہے کنفیس کرو. کنفیس تم کریں گے تو پھر جو ہے تمہاری برائی چھپ جائے گی، اور تم جو ہے تمہارے برائی کو جو ہے وہ فادر یا پوپ جو بھی ہے وہ ذمہ دار لیں گے. ایسے متعدد جو ہے یہ چیزیں یہ لوگوں نے جو ہے بنا رکھا تھا. تو اب ہم انشاءاللہ، تھوڑا وقت زیادہ ہوا ہے، آئندہ سلسلہ